السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں سراب ہے محبت پارٹ 5۔ اگلے روز زارون کے آفس جانے کے بعد نجمہ بیگم نے میشا کو اپنے کمرے میں بلایا۔ میشا بیٹا، میں اور تمہارے بابا اپنے پوشن میں شفٹ ہونا چاہتے ہیں۔ میشا نے حیرانگی سے ماں کو دیکھا۔ لیکن کیوں امی؟ بیٹا میری بات تحمل سے سننا۔ ہمیں عیشا کا پتہ چل گیا ہے۔ عیشا ہکدک بیٹھی انہیں تک رہی تھی۔ کیا کوئی طوفان آنے والا تھا اس کی زندگی میں؟ بیٹا، وہ چند روز قبل زارون کو زخمی حالت میں ایک ہسپتال میں ملی تھی۔ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ بیمار ہے۔ ہم اسے گھر لانا چاہتے ہیں۔ نجمہ بیگم نے آس بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ خاموشی سے سر جھکا گئی۔ اگرچہ آج وہ زارون اور اپنے رشتے سے مطمئن تھی، لیکن دل میں ایک کسک سی تھی کہ عیشا نے اس وقت گھر والوں کی، یہاں تک کہ اپنی عزت کا بھی خیال نہ کیا۔ امی، جیسا آپ لوگ بہتر سمجھے، یہ کہہ کر وہ رکی نہیں، اپنے کمرے میں چلی آئی۔ نجمہ بیگم کے لیے فی الحال یہی بہت تھا کہ میشا نے فیصلہ ان پر چھوڑ دیا ہے۔ میشا نے زارون سے اس موضوع پر کوئی بات نہ کی، وہ صرف زارون پر بھروسہ کرنا چاہتی تھی۔ 2 دن بعد زارون عیشا کو گھر لے آیا۔ میشا اس وقت لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک نظر عیشا کو دیکھا، وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ لگ رہی تھی۔ میشا نے ایک نظر مسکرا کر اسے دیکھا اور واپس ٹی وی دیکھنے میں مشغول ہو گئی۔ زارون اسے اوپر اس کے کمرے میں چھوڑ کر نیچے آ چکا تھا۔ وہ وہیں لاؤنج میں میشا کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ میشا کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ میشا، تمہارے ایگزامز کب سے ہیں؟ میشا نے زارون کی جانب دیکھا۔ اگلے ماہ سے، اس نے مختصر جواب دیا اور واپس ٹی وی دیکھنے لگ گئی۔ زارون کا بیشتر وقت عیشا کے ساتھ گزرنے لگا۔ میشا اپنے ایگزامز کی تیاری میں بے حد مصروف ہو چکی تھی اور زارون آفس سے آتے ہی اوپر چلا جاتا۔ میشا آہستہ آہستہ اپنے خول میں سمٹنے لگی تھی۔ زارون، تمہاری میشا سے شادی کب ہوئی؟ وہ عیشا کے ساتھ بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا جب عیشا نے اس سے سوال پوچھا۔ کچھ ہی دن پہلے تو نجمہ بیگم نے اسے میشا اور زارون کی شادی کے متعلق بتایا تھا، اسی دن جب تم گھر چھوڑ کر گئی تھی، زارون نے بے تکلفی سے جواب دیا۔ زارون کے اس جواب پر عیشا جذبز ہو گئی۔ زارون سے اسے اس صاف گوئی کی توقع نہیں تھی۔ عیشا کی نظر کچن سے آتی میشا پر پڑی۔ میشا، یہاں آؤ۔ عیشا کے آواز دینے پر میشا چلی آئی۔ تم ہمارے ساتھ بیٹھتی ہی نہیں؟ ابھی میرے ایگزامز ہو رہے ہیں تو اس لیے میں مصروف ہوں۔ ہاں، زارون نے بتایا تھا کہ تم نے پڑھائی جاری رکھی ہوئی ہے۔ میشا، میں تم سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ دراصل تمہاری وجہ سے مجھے زارون جیسے شوہر ملے، بے حد محبت کرنے والے۔ میشا نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی، اس کی آنکھوں میں چمکتے محبت کے جگنو عیشا سے مخفی نہ رہ سکے۔ اسی پل اس نے زارون کی طرف دیکھا، جو میشا کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ میں بھی کچھ خاص تو تھا، لیکن کیا یہ عیشا نہ جان سکی؟ میشا اٹھ کر جانے لگی تو زارون نے آواز دی، میشا، اچھی سی چائے بنا دو یار۔ میشا کو پڑھنے دو زارون، تمہارے لیے چائے میں بنا دیتی ہوں۔ عیشا سرد سے اٹھی۔ میشا، جاؤ تم پڑھ لو، بلکہ میں تمہارے لیے بھی بنا دیتی ہوں۔ میشا کندھے اچکا کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ وہ کچھ دیر آرام کرنا چاہتی تھی۔ وہ بھی اب اس سراب کے پیچھے بھاگ بھاگ کر تھک چکا تھا۔ دوسری طرف اس کے بھائی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، وہ اس طرح سراب کے پیچھے بھاگ بھاگ کر تھک چکا تھا۔ مہک صحیح کہتی تھی کہ کبھی تو سب کچھ پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھنا ہوگا۔ وہ سر پکڑے بیٹھا تھا، یہ تنہائی اسے کاٹ کھانے کے دوڑ رہی تھی۔ محبت بھی نہیں ملی اور زندگی سے سکون بھی رخصت ہو چکا تھا۔ ابھی وہ سوچوں میں گم سگریٹ سلگا رہا تھا کہ ڈور بیل بجی۔ اس نے کسل مندی سے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے مہک کھڑی تھی۔ وہ اس وقت جتنا بیزار ہوتا کم تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اور یہاں کا پتہ کس نے دیا تمہیں؟ اس نے مہک کو بازو سے دبوچا۔ تکلیف سے مہک کی آنکھیں نم ہو گئی۔ چھوڑو مجھے، مہک نے اس سے اپنا بازو چھڑوایا۔ جانے کیوں اس لڑکی کو دیکھ کر غصہ اود کر آ جاتا ہے۔ یہ اس کی معصومیت تھی یا بے وقوفی کہ ایسے کسی لڑکے کے گھر اٹھ کر چلی آئی؟ میں نے پوچھا تم سے کیوں یہاں آئی ہو؟ تم پورے ہفتے سے کالج نہیں آئے۔ علی نے بتایا کہ تم بیمار ہو تو اسی سے ایڈریس لے کر یہاں چلی آئی۔ بہت اچھا کیا، اب دیکھ لیا مرا نہیں ہوں، زندہ ہوں۔ چلو اب جاؤ یہاں سے، اس نے غصے سے کہا۔ کوئی گھر آئے مہمان کے ساتھ ایسا کرتا ہے؟ ہاں، میں بن بلائے مہمانوں کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہوں۔ خوش؟ اب جاتی ہو یا ہاتھ پکڑ کر باہر نکالوں؟ اس کی بات پر مہک نے ہاتھ آگے کر دیا۔
जिसे उसने पकड़कर इसे बाहर धकेला और दरवाज़ा बंद कर दिया और कमरे में आकर दोबारा सिगरेट सुलगाई। कमोबेश 1 घंटा बाद बाहर जाने के लिए दरवाज़ा खोला तो वह आंसुओं से तर चेहरा लिए अब तक वहीं खड़ी थी। इसके आंसू देखकर फरजान का दिल पसीजा। वो ऐसा तो नहीं था, फिर वो इसके साथ ऐसा सलूक क्यों कर रहा था? उसने महक को अंदर बुलाया और जाके मुंह धोने के लिए कहा। उसके आंसुओं ने आज इससे हथियार डालने पर मजबूर कर दिया था। वो थक गया था, खुद से लड़ते लड़ते, खुद से भागते भागते। अब उसे भी ठंडी छाँव की ख्वाहिश थी। महक, तुम जानती हो कि मैं तुम्हें वो मोहब्बत नहीं दे पाऊँगा जिसकी तुम हकदार हो, और ये सब जानते हुए भी अगर तुम मुझसे शादी की ख्वाहिशमंद हो तो ठीक है। अगले हफ्ते मैं कराची जा रहा हूँ, मैं अपने घर में बात करूँगा। महक उसके मुंह से ये इंकशाफ सुनकर हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो रोए या हंसे। आज फरजान ने इसे नई जिंदगी की नवीद दी थी, वो तो हिम्मत ही हार चुकी थी। दूसरी तरफ, मीशा मेरी शर्ट प्रेस कर दो, ज़ारून ने मीशा को आवाज़ दी जो नाश्ता बनाने में मसरूफ़ थी। ज़ारून की आवाज़ सीढ़ियों से नीचे आती ईशा ने सुनी तो ज़ारून के कमरे की तरफ बढ़ गई। कदमों की आहट पर ज़ारून ने मुड़कर देखा। उससे कबल वो कुछ कहता अपने कमरे में ईशा को देखकर हैरान हुआ। ईशा, तुम यहाँ? हाँ, वो तुम मीशा से शर्ट इस्त्री करने का कह रहे थे। मीशा काम में मसरूफ़ है तो लाओ मैं कर देती हूँ। ईशा ने शर्ट लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। इससे पहले ज़ारून मीशा के हाथ में शर्ट थमाता दरवाजे में खड़ी मीशा पर नज़र पड़ी। ज़ारून, आप बुला रहे थे मुझे? मीशा अंदर आ गई। हाँ, वो शर्ट इस्त्री करने का कह रहा था। हाँ, मैं भी ज़ारून से यही कह रही थी कि मीशा मसरूफ़ है, मुझे दे दो, मैं कर दूँगी। ईशा के लहजे में अपनायत थी। मीशा ने ईशा की बात पर तवज्जो दिए बगैर ज़ारून के हाथ से शर्ट ली और इस्त्री करने लगी। उसने ईशा की वहाँ मौजूदगी को कतई कोई अहमियत नहीं दी थी। तवज्जो ना पाकर ईशा ज़ारून की स्टडी की जानिब बढ़ गई। वाओ ज़ारून, तुमने कितने अच्छे तरीके से इस शेल्फ को सेट किया है, और तुम्हारी किताबों की कलेक्शन बेहतरीन है। ईशा ने किताबों पर तायराना सी नज़र डालते हुए कहा। ज़ारून के कमरे के साथ मलह का कमरा ही इनका स्टडी रूम था, जिसका एक दरवाज़ा बाहर लाउंज में और एक दरवाज़ा ज़ारून के कमरे में खुलता था। ये सारी सेटिंग मीशा ने की है। यही कुछ वक्त बाद कुछ न कुछ करती रहती है, तरतीब बदलती रहती है, इसे यकसानियत पसंद नहीं है। कमरे में ये सारी कलेक्शन भी मीशा और मैं एक बुक फेयर से लेकर आए थे। ज़ारून ने जवाब ईशा को दिया, लेकिन मोहब्बत से मीशा को देख रहा था। मीशा भी जवाबन मुस्कुरा दी। ईशा ने बगौर दोनों के चेहरे पर खिलते रंगों को महसूस किया। इसके दिल में इसी लम्हे हसद ने जन्म ले लिया। अगर वो इतनी बड़ी बेवकूफ़ी ना करती तो आज मीशा की जगह वो होती। ज़ारून की मोहब्बत, इसकी तवज्जो, यहाँ तक हर चीज़ पर उसी का हक होता। ईशा ने पहले भी खुदगर्जी का मुजाहिरा और अभी भी इसकी सोच खुदगर्जाना ही थी। वो खामोशी से बाहर आ गई। मीशा कॉलेज चली जाती है और ज़ारून ऑफिस। अम्मी, मैं बोर हो जाती हूँ घर में। वो नजमा बेगम की गोद में सर रख कर लेटी हुई थी। बेटा, मीशा के इम्तिहानात ख़त्म हो जाए फिर दोनों बहनें इकट्ठे वक्त गुजारना, नजमा बेगम ने उसका सर सहलाते हुए कहा। अम्मी, एक बात पूछूं, मीशा ज़ारून के साथ खुश है? मेरा मतलब है, उसने कभी नहीं सोचा होगा ना कि उसकी शादी ज़ारून से हो जाएगी। नजमा बेगम के चेहरे के तासुरात बदलते देखकर उसने अपना सवाल की वजाहत की। ये तो किस्मत का खेल था बेटा। ज़ारून जैसा हीरा उसी का नसीब था, और जो जिसका नसीब होता है उसे मिलकर ही रहता है। जहाँ तक मीशा की खुश होने की बात है, मेरी बच्ची बड़ी साबिर है, कभी शिकवा लब पर नहीं आने देती। ईशा ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। मीशा के इम्तिहानात शुरू हो चुके थे, उसको सर खुजाने की फुर्सत नहीं थी। दूसरी तरफ ईशा को ज़्यादा वक्त मिल जाता था ज़ारून के साथ गुजारने के लिए। कभी उसे शॉपिंग पर जाना होता तो कभी डिनर पर, कभी आइसक्रीम खाने तो कभी वॉक करने। ज़ारून भी बिना चूँ चरा करे जैसा वो कहती कर रहा था। ईशा की तबीयत के पेशे नज़र नजमा बेगम सब कुछ देखकर भी अनदेखा कर रही थी। शाम को वो दोनों पार्क में वॉक करने के बाद एक बेंच पर आकर बैठ गए। ज़ारून, एक बात पूछूं? ईशा ने पानी पीते ज़ारून को मुखातिब किया। हाँ, पूछो। ज़ारून ने हाथ में मौजूद पानी की बोतल का ढक्कन लगाते हुए कहा। तुम खुश हो मीशा के साथ? ईशा ने जांचती निगाहों से इसके लबों पर आती मुस्कुराहट को देखा, जो यकीनन मीशा के नाम सुनकर ही वारिद हो गई थी। पता है ईशा, खुशी बहुत छोटा लफ्ज़ है अपने एहसासात को बयान करने के लिए।
میشا وہ ہے جس نے مجھے زارون حیدر کو مکمل کیا ہے، اپنی توجہ سے، اپنی محبت سے، اپنے اخلاق سے، اپنی ذات سے۔ زارون جذب کی کیفیت میں بول رہا تھا اور عائشہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا واقعی زارون کے دل میں اب میرے لیے محبت نہیں رہی؟ کیا میشا میری جگہ لے چکی ہے؟ وہ اپنے آپ سے سوال کر رہی تھی۔ یکدم گھٹن کا احساس بڑھنے لگا۔ وہ اچانک کھڑی ہو گئی۔ زارون نے اس کے یوں اچانک کھڑے ہو جانے پر اسے دیکھا۔ چلو گھر چلتے ہیں، عائشہ نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ زارون خاموشی سے اٹھ کر آگے چل دیا اور وہ اس کی پیروی میں قدم بڑھانے لگی۔ دوسری طرف ڈور بیل کی آواز پر آدھی سوئی آدھی جاگی حالت میں وہ بال لپیٹ کر دوپٹہ اوڑھتی ہوئی باہر آئی۔ دروازہ کھلا تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر پلکیں جھپکنا ہی بھول گئی۔ اس چہرے کو وہ 1 سال بعد دیکھ رہی تھی اپنے سامنے۔ فرزان تم؟ ہاں میں۔ اب کوما سے باہر آ جاؤ۔ فرزان اس کو سائیڈ پر ڈھکیلتا بڑا سا سفری بیگ اٹھائے اندر آ گیا۔ فرزان تم میں 1 سال میں بھی تمیز نہیں آئی، ویسے ہی ہو غیر مہذب اور بدتمیز۔ وہ جھنجھلائی ہوئی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ تمہارے خیال میں اسلام آباد تمیز میں اسپیشلائزیشن کرنے گیا ہوا تھا؟ کچھ شرم کر لو، دیور ہوں میں تمہارا، کیسے بات کر رہی ہو مجھ سے؟ ایک بندہ تھکا ہارا آیا ہے، اس سے دروازے پر پوچھ رہی ہو فرزان تم؟ فرزان نے اس کی نیند میں خمار آلود آنکھوں سے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ تھکے ہارے ہو، جیسے اسلام آباد سے کراچی کا سفر پیدل کر کے آ رہے ہو۔ میشا حیرت سے اس کے انداز دیکھ رہی تھی۔ وہ جو تم مجھے دھکیل کر اندر آئے، وہ بڑا مہذب انداز تھا تمہارا۔ اس سے قبل فرزان کچھ کہتا امی اور چچی کو آتا دیکھ کر خاموش ہو گیا، ورنہ کئی گھنٹوں تک یہ تکرار جاری رہتی۔ میشا کی اتنی تیز آواز بڑے دن بعد سنی گھر میں۔ مجھے پتہ لگ گیا کہ میرا فرزان آ گیا ہے۔ چچی جان نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ اتنے دنوں بعد شکل دکھائی ہے، اب کہیں نہیں جانے دوں گی میں تمہیں۔ تائی امی بھی اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ میری پیاری امی اور چچی جان، آپ دونوں میری شادی کروا دیں، پھر دیکھیں گھر سے باہر بھی کیسے جاتا ہوں۔ اپنی بات کے آخر میں اس نے کنکھیوں سے میشا کو دیکھا، جو خاموشی سے اٹھ کر کچن کی جانب چل دی۔ ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ وہ امی اور چچی سے باتوں میں مصروف تھا کہ اندر آتے زارون پر نظر پڑی۔ وہ اس سے ملنے کے لیے اٹھا، لیکن زارون کے پیچھے آتی عائشہ کو دیکھ کر اس کے قدم وہیں تھم گئے۔ وہ زارون سے ملا اور عائشہ کی جانب دیکھ کر مسکرا بھی نہ سکا۔ زارون سے مل کر وہ کچن میں چلا آیا، جہاں میشا چائے کے ساتھ اسنیکس تیار کر رہی تھی۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ میشا کے سر پر کھڑا سوال کر رہا تھا۔ کیا نہیں بتایا میں نے تمہیں؟ میشا نے ساس پین میں دودھ ڈالتے ہوئے پوچھا۔ یہاں دیکھ کر بات کرو مجھ سے، میں عائشہ کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ یہ بات تم بھی جانتی ہو، زیادہ انجان بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تو پتہ چل گیا نا کہ وہ واپس آ گئی ہے۔ میشا کا ہنوز وہی انداز تھا۔ وہ میشا کو گھورتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس کا رخ اب زارون کے کمرے کی جانب تھا۔ زارون لیپ ٹاپ کھولے بیٹھا آفس کا کام کر رہا تھا۔ کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو اس نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا، جہاں فرزان سینے پر ہاتھ باندھے اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ زارون نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ عائشہ کب واپس آئی؟ کیا کر رہی ہے یہاں؟ اور تم کس خوشی میں اس کے ساتھ سیر سپاٹے کر رہے ہو؟ فرزان ایک سانس میں سوال کرتا گیا۔ زارون اب اطمینان سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ بیٹھ جاؤ یہاں، سب بتاتا ہوں۔ زارون نے عائشہ سے ملاقات سے لے کر اب تک کی ساری کہانی فرزان کو سنا دی، لیکن ابھی بھی کچھ تھا جو زارون چھپا رہا تھا۔ فرزان خاموشی سے چلا گیا، گویا کہ وہ مکمل طور پر مطمئن نہیں ہوا تھا۔ اگلے کئی روز تک وہ زارون اور عائشہ کے معمولات پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ میشا کی مصروفیات بڑھ جانے کے باعث وہ زارون کو وقت نہ دے پاتی، جس کا عائشہ مکمل فائدہ اٹھا رہی تھی۔ عائشہ زارون کے قریب آنے کا یہ سنہری موقع ہرگز بھی ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے یہ گمان تھا کہ میشا اور زارون کی یہ شادی گھر کے بڑوں کی زبردستی کا نتیجہ ہے۔ ان دونوں میں نہ ہی ذہنی ہم آہنگی ہے اور نہ ہی محبت۔ زارون اب بھی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ میں بے وقوف تھی جو زارون کی محبت ٹھکرا کر نکل پڑی۔ وہ زیادہ تر وقت زارون کے ساتھ گزارتی، زارون بھی اس کا خیال رکھتا، اسے دوائیاں وقت پر لینے کی تاکید کرتا۔ عائشہ کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو چکی تھی کہ زارون اب بھی صرف اسی سے محبت کرتا ہے۔ اس نے میشا سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جلد از جلد اس کا کوئی حل چاہتی تھی۔ وہ حسد اور
خود غرضی میں اس قدر اندھی ہو چکی تھی کہ اسے سوائے اپنے کچھ اور سوجھ ہی نہیں رہا تھا۔ وہ میشا کے امتحانات ختم ہونے کا انتظار کر رہی تھی، اس کے بعد وہ اس سے حتمی طور پر بات کرے گی۔ وہ یہ سوچ کر مطمئن ہو گئی۔ فرزان جو کافی عرصے سے زارون اور میشا کے معمولات دیکھ رہا تھا، وہ عیشا جو اٹھ کر کبھی پانی تک خود نہیں پیتی تھی، اب بڑھ بڑھ کر زارون کے کام کر رہی تھی۔ زارون بھی اس کا خیال رکھتا نہ تھکتا تھا۔ فرزان کے برداشت جواب دے گئی تو اس نے میشا کو جا لیا، وہ جو مسلسل مصروفیت میں تھکن کے باعث بخار میں تپ رہی تھی اور سر پکڑے بیٹھی تھی۔ فرزان کی آمد پر جی بھر کر بدمزہ ہوئی۔ تمہیں کچھ نظر نہیں آتا کہ اس گھر میں کیا چل رہا ہے؟ اور تمہیں کیا کہوں، اس گھر میں تو سب نے ہی آنکھیں بند کی ہوئی ہے۔ تمہیں دکھائی کیوں نہیں دیتا کہ وہ عیشا ہر وقت بھائی کے ساتھ چپکی رہتی ہے اور بھائی کو بھی آج کل اس کے سوا کچھ اور دکھائی نہیں دے رہا؟ تم کچھ کہتی کیوں نہیں؟ فرزان کا غصہ عروج پر تھا۔ میں کیا پوچھوں؟ بچے ہیں وہ دونوں، انہیں نہیں معلوم کہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ میشا کے لہجے میں طنز کے ساتھ دکھ کی آمیزش تھی۔ فرزان کو بھی اپنے سخت لہجے کا احساس ہوا۔ اسے میشا سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، اسے اس بارے میں زارون سے بات کرنی چاہیے۔ وہ اپنے کمرے میں چلا آیا۔ اس کے جاتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ آخر میں ہی کیوں؟ اگلے ہی دن زارون جاگنگ کرنے نکلا تو فرزان بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ تمہاری صبح اتنی جلدی کیسے ہو گئی؟ تمہارے ٹرانسفرز کا کیا بنا؟ ہاں، 1-2 دن لگیں گے ابھی۔ فرزان کا لہجہ بجھا بجھا سا تھا۔ کوئی بات ہے فرزان؟ زارون نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، کچھ بات کرنی ہے عیشا کے بارے میں۔ فرزان کی بات پر زارون نے اسے وہیں بینچ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ہاں کہو، کیا بات ہے؟ بھائی، عیشا کے ساتھ اتنا وقت گزارنے کا کیا مقصد ہے؟ فرزان سیدھا کام کی بات پر آ گیا، تاکہ وہ دوبارہ سے اس ماحول میں سیٹ ہو جائے، اس کے ساتھ جو بھی ہوا اسے بھول کر آگے بڑھے۔ بس یہی وجہ ہے یا اور کچھ ہے؟ آپ میں سے کسی نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ وہ 11 ماہ کہاں کس کے ساتھ رہی؟ تب اسے ہمارا خیال کیوں نہیں آیا؟ اس کی بیماری نے تم لوگوں کو وہ سب بھلا دیا کہ کس طرح شادی والے دن وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی؟ اس نے کیوں فکر نہیں کی ہمارے گھر کی عزت کی؟ یہاں تک کہ اپنی عزت کی بھی فکر نہیں کی۔ لڑکی کا اٹھایا ہوا ایک غلط قدم اس کے سارے خاندان کے پیروں تلے سے زمین کھینچ سکتا ہے۔ چچا جان، چچی جان تو ماں باپ ہیں، انہیں بیٹی کی محبت نے خاموش رہنے پر مجبور کر دیا، لیکن تم تو اسے کٹہرے میں کھڑا کر سکتے تھے نا؟ کس حق سے ایسا کرتا میں؟ کیا تعلق ہے میرا اس سے؟ فرزان نے حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھا، جو اب تک سمجھ رہا تھا کہ زارون اب تک عیشا کی محبت میں یہ سب کر رہا ہے۔ تو تم اب اس سے محبت نہیں کرتے؟ فرزان کا انداز مشکوک تھا۔ میشا سے شادی کے بعد میں نے جانا ہے فرزان کہ حقیقی محبت کیا ہوتی ہے۔ اس سے شادی کر کے میں نے حلال اور حرام محبت کا فرق سمجھا ہے۔ نکاح سے قبل کی گئی محبت فقط سراب ہے۔ زارون کے لہجے کی سچائی نے فرزان کو مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ فرزان مطمئن ہو چکا تھا، لیکن ان کے پیچھے گھر میں ایک طوفان آ چکا تھا۔ وہ دونوں گھر پہنچے تو عیشا اور میشا کے درمیان جنگ جاری تھی۔ عیشا چاہتی تھی کہ میشا زارون کی زندگی سے نکل جائے، جبکہ میشا نے اس بار طے کر لیا تھا کہ وہ اب خاموش نہیں رہے گی۔ گھر کی دونوں خواتین بھی وہاں موجود تھیں اور دونوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ وہ دونوں ہی کچھ سمجھنے کو تیار نہیں تھی۔ زارون اور فرزان ساری صورتحال دیکھ کر جہاں کے تہاں رہ گئے۔ صورتحال اس حد تک بگڑ جائے گی زارون کو اندازہ نہ تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ عیشا ہمدردی کا لباس اوڑھے میشا کو اس زبردستی کی شادی سے آزاد ہونے کا کہنے آئی تھی، لیکن اس کی پلاننگ کے برخلاف میشا حد تیز سے اکھڑ گئی اور پھر عیشا بھی چہرے سے نقاب اتار کر دو بدو آ گئی۔ میشا کو بتایا کہ زارون حیدر کے دل میں آج بھی صرف وہی ہے۔ زارون نے اسے بچپن سے چاہا ہے اور جب کہے گی وہ میشا کو چھوڑ کر چلا آئے گا۔ اس بات پر زارون کی برداشت سے باہر ہو چکی تھی۔ اب اس کے آگے زارون کیا کرے گا؟ زارون عیشا کو کیا یہ سمجھا پائے گا کہ وہ عیشا سے اب محبت نہیں کرتا؟ کس طریقے سے میشا اور عیشا کے درمیان کی یہ جنگ ختم ہوگی؟ یہ جاننا بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، تو جانیے میرے ساتھ اگلی قسط میں۔